آنے تو دیجئے شہ غیبت کا فیصلہ، ظالم کے گھر میں ہوگا شریعت کا فیصلہ۔ اے جبرائیل آؤ چلیں فاطمہ کے گھر، اے جبرائیل آؤ چلیں فاطمہ کے گھر، قرآن خود کرے گا تلاوت کا فیصلہ۔ اے جبرائیل آؤ چلیں فاطمہ کے گھر، قرآن خود کرے گا تلاوت کا فیصلہ۔ ظالم نے بزدلوں کو مسیحا سمجھ لیا، ظالم نے بزدلوں کو مسیحا سمجھ لیا۔ کس موڑ پر ہوا ہے سیاست کا فیصلہ؟ جو ہو رہا ہے دنیا میں آج آپ بہتر جانتے ہیں۔ ظالم نے بزدلوں کو مسیحا سمجھ لیا، کس موڑ پر ہوا ہے سیاست کا فیصلہ؟ خوشبو مزاج لوگوں پہ کیچڑ اچھال کر، خوشبو مزاج لوگوں پر کیچڑ اچھال کر کم ظرف کر رہے ہیں شرافت کا فیصلہ۔ خوشبو مزاج لوگوں پہ کیچڑ اچھال کر کم ظرف کر رہے ہیں شرافت کا فیصلہ۔ یہ تو کہیں حسین نے اذن بغا نہ دی، یہ تو کہیں حسین نے اذن بغا نہ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ یہ تو کہیں حسین نے اذن بغا نہ دی، عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ اس شعر کی زحمت دی آپ کو زحمت پہ دے رہا ہوں اس شعر کے لیے کہ عباس کر چکے تھے قیامت کا فیصلہ۔ عباس ہی نے منہ نہ لگایا فرات کو، عباس ہی نے منہ نہ لگایا فرات کو، پانی تو کر چکا تھا اطاعت کا فیصلہ۔ اطاعت کا فیصلہ۔ یا میرے برادر محترم جنازہ میں الہ آبادی کہتے ہیں لیکن ہر شہید نے کربلا میں آ کے رجس پڑھا ہے، ہر شہید نے اپنا تعارف کرایا میں کون ہوں اور فوج کو بتایا، پھر جنگ ہوئی ہے۔ تو جناب عباس جب مقتل میں آئے میرے برادر محترم کہتے ہیں ایک خوبصورت کلام ہے، اس کا چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب عباس مقتل میں آئے اور کہا عباس ابن زیغم پروردگار ہوں، تعارف کرایا اپنا۔ یہ کلام سب میں میرے گھر کا کلام اپنا کلام ہے تو توجہ کیجیے گا۔ یہاں عباس نے رجس پڑھا، کہتے ہیں عباس ابن زیغم پروردگار ہوں، میں شامیوں وفا کے چمن کی بہار ہوں، عزم و ثبات میں صفت کو حسار ہوں، لغزش نہ جس قدم میں ہو وہ حق شعار ہوں، بابا علی کے خواب کی تعبیر کے لیے پیدا ہوا ہوں نصرت شبیر کے لیے، بابا علی کے خواب کی تعبیر کے لیے پیدا ہوا ہوں نصرت شبیر کے لیے، بابا میرا علی اسد کردگار ہے، بھیجی خدا نے جس کے لیے ذوالفقار ہے، پابند جس کی گردش لیل و نہار ہے، رگ رگ میں خون زیغم پروردگار ہے، چاہوں تو چادر آب رواں کی لپیٹ لوں، اس مشک میں فرات کا پانی سمیٹ لوں۔ آقا میرا حسین علیہ السلام ہے جو خود بھی امام اور ابن امام ہے، بنت رسول حق کا جو ماہ تمام ہے، عباس اس حسین کا ادنا غلام ہے، جی چاہتا ہے ظلم کو مقتل میں گاڑ کے قصر یزید شام جلا دوں اجاڑ کے۔ پالا گیا ہے مجھ کو وفاؤں کی چھاؤں میں، بہنوں کی لوریوں کی صداؤں کی چھاؤں میں، مشکل کشا علی کی دعاؤں کی چھاؤں میں، زہرا کی بیٹیوں کی رداؤں کی چھاؤں میں، مجھ کو حسن بھی گود میں لے کر کھلائے ہیں، گہوارہ خود حسین ہمارا جلائے ہیں۔ لشکر سے کہہ رہا تھا میں ڈانٹ ڈانٹ کے، گہوارہ خود حسین ہمارا جلائے ہیں، لشکر سے کہہ رہا تھا عمر ڈانٹ ڈانٹ کے، تم سب کو ساتھ لائے تھے ہم چھانٹ چھانٹ کے، بفرا ہوا ہے شیر نگہبانوں گھاٹ کے، رکھ دے گا فوج شام کو لمحوں میں کاٹ کے، کرہر فرار ہم ہیں بھاگنا فرار کی طرح، حملہ ہے اس کا حیدر کرار کی طرح۔ لشکر کی سندھ شیر نے دیکھا جو بھر نظر، آدھا کی فوج ہو گئی رن میں تتر پتھر، خشکی میں کچھ کے پاؤں تھے پانی میں کچھ کے سر، گھبرا کے پہرے داروں سے کہنے لگا عمر ہم سب کے روکنے سے یہ روکا نہ جائے گا، بھاگو علی کا شیر ترائی پہ آئے گا۔ منہ میں زبان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ کوئی کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک کے منہ میں زبان باقی ہے، عجیب جنگ تھی یہ جنگ کربلا جس میں، عجیب جنگ تھی یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے دشمن اہل باطل کے طرفدار کی ایسی تیسی، اہل باطل کے طرفدار کی ایسی تیسی، دشمن حیدر کرار کی ایسی تیسی، خطبہ زینب و سجاد کا طوفان اٹھا، ہو گئی شام کے دربار کی ایسی تیسی، ایک تسبیح سے واللہ خمینی نے کہا، ایک تسبیح سے واللہ خمینی نے کیا، سارے امریکہ کے ہتھیار کی ایسی تیسی،
سلسلہ مجلس و ماتم کا نہیں رک سکتا، سلسلہ مجلس و ماتم کا نہیں رک سکتا، آتی جاتی ہوئی سرکار کی ایسی تیسی، آتی جاتی ہوئی سرکار کی ایسی تیسی، دیکھے خیبر میں پیغمبر نے علم حیدر کو کر دی ہر ایک طلبگار کی ایسی تیسی، وارث حیدر کرار کو آنے دو ذرا، وارث حیدر کرار کو آنے دو ذرا، ہوگی ہر دین کے غدار کی ایسی تیسی، پھر کسی عاشق مولا کو چڑھایا نہ گیا، پھر کسی عاشق مولا کو چڑھایا نہ گیا، عزم میسم نے کیا دار کی ایسی ایسی تیسی، مولا کے ذکر سے تو میرا دل بہل گیا، مولا کے ذکر سے تو میرا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا مگر اس کو کھل گیا، مولا کے ذکر سے تو میرا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا مگر اس کو کھل گیا، اور خم علی کو دیکھ کے دستے رسول پر کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا، خم علی کو دیکھ کے دستے رسول پر کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا، یا وہ کہتے ہیں کہ خم کے میدہ کا چمک اٹھا مقدر دھوپ میں، برادر محترم کہتے ہیں ردیف اس کی دھوپ ہے، خم کے میدہ کا چمک، ایک شعر کی زحمت ہے اس میں، خم کے میدہ کا چمک اٹھا، محفل میں کیا ہوتا ہے؟ فرش بچتا ہے، شامیانہ ہوتا ہے، ناظم ہوتا ہے، ایک پروگرام کیمرہ ہوتا ہے، کامل صاحب حیدر صاحب لے کے کیمرہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری منظر کشی ہوتی ہے، غدیر میں یہی کچھ ہوا ہے، توجہ کیجئے گا، برادر محترم ضمیر آبادی کہتے ہیں کہ خم کے میدہ کا چمک اٹھا مقدر دھوپ میں، خم کے میدہ کا چمک اٹھا مقدر دھوپ میں، یوں نظر آیا جمال روح حیدر دھوپ میں، یوں نظر آیا جمال روح حیدر دھوپ میں، بانی محفل خدا تھا ناظم محفل نبی، بانی محفل خدا تھا ناظم محفل نبی، حضرت جبریل آئے نگراں بن کر دھوپ میں، حضرت جبریل آئے نگراں بن کر دھوپ میں، کھینچ لی تصویر آ کر پردہ آیات پر، کیمرے کا انتظام تھا غدیر میں، کھینچ لی تصویر آ کر پردہ آیات پر، بھاگ گیا قرآن کو محفل کا منظر دھوپ میں، اور کرنوں نے عرق حرارت کا کیا چھڑکاؤ، جب ہو گئی کچھ اور بھی محفل معطر دھوپ میں، یہ مائک کام نہیں کر رہا ہے میرے خیال سے، ہو گئی کچھ اور بھی محفل معطر دھوپ میں، چلنے والا ہے ولایت کا سفینہ ریت پر، چلنے والا ہے ولایت، توجہ چاہتا ہوں کہ چلنے والا ہے ولایت کا سفینہ ریت پر، آیا الیوم نے ڈالا ہے لنگر دھوپ میں، چلنے والا ہے ولایت کا سفینہ ریت پر، آیا الیوم نے ڈالا ہے لنگر دھوپ میں، جب پیغمبر پڑھ رہے تھے خطبہ عید غدیر، آ رہا تھا دشمن حیدر کو چکر دھوپ میں، جب پیغمبر پڑھ رہے تھے خطبہ عید غدیر، آ رہا تھا دشمن حیدر کو چکر دھوپ میں، فاتح خیبر کو دستے مصطفیٰ پر دیکھ کر جانے کتنے ہل رہے تھے باب خیبر دھوپ میں، فاتح خیبر کو دستے مصطفیٰ پر دیکھ کر جانے کتنے ہل رہے تھے باب خیبر دھوپ میں، پڑھنے سہرا آ گئے روح الامی بھی عرش سے، پڑھنے سہرا آ گئے روح الامی بھی عرش سے، خم میں پھر دولہا بنا زہرا کا شوہر، خم میں پھر دولہا بنا زہرا کا شوہر دھوپ میں، چلنے والا ہے ولایت کا سفینہ ریت پر، آئے الیوم نے ڈالا ہے لنگر دھوپ میں، ایک قدم آگے بڑھا تو حاجیوں پچھتاؤ گے، ایک قدم آگے بڑھا تو حاجیوں پچھتاؤ گے، کہہ رہا تھا آئے بلغ کا تیور دھوپ میں، ایک قدم آگے بڑھا تو حاجیوں پچھتاؤ، ایک شعر زحمت دے رہا ہوں آپ کو، ایک قدم آگے بڑھا تو حاجیوں پچھتاؤ گے، کہہ رہا تھا آئے بلغ کا تیور دھوپ میں، دشمن حیدر کو خم میں مل گئی دوہری سزا، میں آپ کو لے آیا یہاں تک، ایک قدم آگے بڑھا تو حاجیوں پچھتاؤ گے، کہہ رہا تھا آئے بلغ کا تیور دھوپ میں، اور دشمن حیدر کو خم میں مل گئی دوہری سزا، جل رہا تھا دل علی کے بغض میں سر دھوپ میں، دشمن حیدر کو خم میں مل گئی دوہری سزا، جل رہا تھا دل علی کے بغض میں سر دھوپ میں، رسول نے بڑھایا ہے، ورنہ علی نے خود کہا نا عبد من عبید محمد، میں پیغمبر غلام ہوں، لہٰذا بہترین اشعار کامل صاحب پیش کر رہے تھے، برادر محترم کہتے ہیں ہمارے کہ حرارت ہو پیغمبر اسلام کے حوالے سے، کہ حرارت ہو جو سینے میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، حرارت ہو جو سینوں میں تو خنجر ٹوٹ جاتے ہیں، صفوں کی دھجیاں اجڑی ہیں لشکر ٹوٹ جاتے ہیں، اور پیغمبر نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو،
پیغمبر نے بتایا ہے دعائیں دے کے دشمن کو کہ اکثر پھول سے ٹکرا کے پتھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مصرع تھا ہمارے ہاں الہ آباد میں، خدا ہی جانتا ہے بس مقام مصطفیٰ کیا ہے، بطور خاص خدا ہی جانتا ہے بس، یہ مصرع ہے، خدا ہی جانتا ہے بس مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے برادر محترم کہتے ہیں کہ جو پوچھا میں نے آدم سے مقام مصطفیٰ کیا ہے، جو دیکھیں جواب کہاں ملے گا، مقام مصطفیٰ کہاں کیا ہے، اس کا جواب ملے گا کہاں؟ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر اسلام کا مقام کیا ہے کون بتائے گا؟ ہم نے انبیاء سے پوچھا، جو پوچھا میں نے آدم سے مقام مصطفیٰ کیا ہے، وہ بولے مجھ کو پیدائش سے پہلے کا پتہ کیا ہے۔ جو پوچھا میں نے آدم سے مقام مصطفیٰ کیا ہے، وہ بولے مجھ کو پیدائش سے پہلے کا پتہ کیا ہے۔ جو پوچھا میں نے ابراہیم سے، تو ہنس کے بولے خلیل حق ہوں میں، محبوب حق وہ پوچھتا کیا ہے، محبوب حق وہ پوچھتا کیا ہے۔ جو پوچھا میں نے نوح سے، تو بولے یہ نبی اللہ، جو پوچھا میں نے نوح سے، تو بولے یہ نبی اللہ، میری کشتی کے آگے دیکھ لے جا کر لکھا کیا ہے، میری کشتی کے آگے دیکھ لے جا کر لکھا کیا ہے۔ جو پوچھا میں نے موسیٰ سے، تو بولے یہ نبی اللہ، جو پوچھا میں نے موسیٰ سے، تو بولے یہ نبی اللہ، میں پہنچا طور تک قوسین کا، مجھ کو پتہ کیا ہے، میں پہنچا طور تک قوسین کا، مجھ کو پتہ کیا ہے۔ سوال اپنا جو دہرایا جو میں نے یوسف سے، سوال اپنا جو دہرایا میں نے اپنا یوسف سے، تو وہ بولے ہے ان کا فیض ورنہ حسن میں میرے رکھا کیا ہے ان کا فیض ورنہ حسن میں میرے رکھا کیا ہے۔ میں جب مایوس پلٹا انبیاء کی بارگاہوں سے، انبیاء جواب نہیں دے پائے مقام مصطفیٰ کیا ہے، خدا ہی جانتا ہے بس مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ میں جب مایوس پلٹا انبیاء کی بارگاہوں سے، ہماری فکر بولی در بدر تو ڈھونڈتا کیا ہے۔ میں جب مایوس پلٹا انبیاء کی بارگاہوں سے، ہماری فکر بولی در بدر تو ڈھونڈتا کیا ہے۔ بتایا جب تو بولی فکر چل چل باب حیدر پر، بتایا جب تو بولی فکر چل چل باب حیدر پر، سوائے اہل خانہ کون جانے مرتبہ کیا ہے۔ میں جب مایوس پلٹا، جھکائے سر جو پہنچا، میں جھکائے سر جو پہنچا جس گھڑی باب سلونی پر، علی بولے چلا جا مجھ سے تیرا واسطہ کیا ہے۔ لگا کہنے علی سے جب میں گڑ گڑا کر، خدا کے واسطے بتا دیجئے مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو علی بولے کہ اے ناداں، علی بولے کہ اے ناداں فقط میں جانتا ہوں یا، علی بولے کہ اے ناداں فقط میں جانتا ہوں یا، خدا ہی جانتا ہے بس مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ میں ایک مصرعے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کبھی سوچا آپ نے جناب عباس سے پانی کیوں اٹھایا چلو میں؟ ایک سوال ہے کہ جناب عباس نے پانی چلو میں کیوں لیا تھا؟ پینے کے لیے؟ شان وفا کے خلاف ہے۔ جس کی سکینہ پیاسی ہو، ارادہ اٹھائے پانی پینے کے لیے، جس کا اصغر پیاسا ہو، تو پھر اٹھایا کیوں پانی؟ جب بچے پیاسے ہیں، اب وفا کے خلاف ہے کہ پینے کا ارادہ کر لے، تو جناب عباس نے پانی کیوں اٹھایا، چلو میں کیوں لیا؟ فرات میں تو مشکیزہ بھر چکا تھا، ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر توجہ چاہتا ہوں، یہ میں نے کہا میرے گھر کا شعر سنیے گا، اس فکر کو لایا گیا کہ کیوں جناب عباس نے پانی اٹھایا۔ پانی کی ایک تاریخ ہے، میرے برادر محترم ضمیر الہ آبادی کے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی، پانی کی تاریخ لائے کہ جناب عباس نے کیوں اٹھایا چلو میں پانی لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی، اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی، ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی، اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی، جب سے سائنس نے دامن نچوڑا اس کا، روشنی بن کے زمانے پہ ہے چھایا پانی، ساری مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر 3/4 زمین میں ہے سمایا، 3/4 زمین میں ہے سمایا پانی، 3/4 زمین میں ہے سمایا پانی۔ دشت کیا دشت پہاڑوں کو ڈبویا اس نے، دشت کیا دشت پہاڑوں کو ڈبویا اس نے، حکم قہار سے جب غیظ میں آیا پانی۔ تاریخ ہے پانی کی، حکم قہار، دیکھیں ایک پانی جو پہاڑ کو ڈبو رہا ہے، وہی پانی چلو میں آ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب نوح کے یہاں حکم قہار سے جب غیظ میں آیا پانی، لے کے صندوق چلا بحر روانی کے خلاف، جس میں موسیٰ تھے وہ صندوق روانی کے خلاف، قصر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی۔
جس میں موسیٰ تھے وہ صندوق روانی کے خلاف قصر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی، قصر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی، راستہ بن گیا پڑتے ہی عصائے موسیٰ، راستہ بن گیا۔ ایک شیخ احمد دے رہا ہوں آپ کو، کیوں پانی اٹھایا چلو جناب عباس نے، تاریخ ہے پانی کی۔ راستہ بن گیا پڑتے ہی عصائے موسیٰ، حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا، حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا پانی، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی۔ اب کربلا کے حوالے میں آپ کو لا رہا ہوں، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، لب عباس مگر چوم نہ پایا پانی، اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، لب عباس مگر تین سفر کیا ہے کربلا میں، عاشور کو پانی نے تین سفر کیا ہے۔ پہلا سفر یہ ہے کہ اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، لب عباس مگر چوم نہ پایا پانی، اور کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانی پڑتا، کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانی پڑتا، پیاس نے روک دیا آنے نہ پایا پانی، پیاس نے، حاصل کلام شعر یہ ہے کہ اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، لب عباس مگر چوم نہ پایا پانی، کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانی پڑتا، پیاس نے روک دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب آئے میں پھر دوبارہ پڑھ دوں ان کے لیے، تاکہ یہ جناب عباس نے پانی کیوں چلو میں لیا، جناب عباس نے پانی چلو میں کیوں لیا؟ ایسا کچھ خالق کونین کو بھایا پانی، اس نے دنیا کے لیے پہلے بنایا پانی، ساری مخلوق خدا کے لیے رحمت بن کر 3/4 زمین میں ہے سمایا پانی، دشت کیا دشت پہاڑوں کو ڈبویا اس نے، حکم قہار سے جب غیظ میں آیا پانی، جس میں موسیٰ تھے وہ صندوق روانی کے خلاف قصر فرعون تلک کھینچ کے لایا پانی، راستہ بن گیا پڑتے ہی عصائے موسیٰ، حکم معصوم پہ دریا نے ہٹایا پانی، پار موسیٰ ہوئے فرعون کا لشکر ڈوبا، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی، خوب پہچانتا ہے اپنا پرایا پانی۔ اب جناب عباس نے پانی چلو میں لیا کیوں؟ شاعر کہتا ہے، برادر محترم جناب زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے، جناب عباس نے پینے کے ارادے سے پانی اٹھایا تھا، پھر اٹھایا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، لب عباس مگر چوم نہ پایا پانی، اور کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانی پڑتا، پیاس نے روک دیا آنے نہ پایا پانی۔ حاصل کلام شعر، پیاس نے روک دیا آنے نہ پایا پانی، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی۔ اٹھا دریا سے چلا آ بھی گیا چلو تک، لب عباس مگر چوم نہ پایا پانی، کیسے چلو سے بھلا ہوٹ کی جانی پڑتا، پیاس نے روک دیا آنے نہ پایا پانی، اس لیے شیر علی نے اسے چلو میں لیا، تاکہ دنیا نہ کہے ہاتھ نہ آیا پانی۔ اور کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی، کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتے پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ اتنا تھا اسب وفادار کا بیدار ضمیر، رہ کے دریا میں بھی منہ سے نہ لگایا پانی۔